السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ہر جمعے کے اندر ایک نہ ایک واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ آج میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے حالات و کمالات پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ آپ کے ایمان لانے کا قصہ یوں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلا رہے تھے۔ ابو جہل نے غصے میں آ کر آپ کے ایک کمان ایسی ماری کہ سر میں چوٹ آئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے لوگوں کے مجمع میں جا کر ابو جہل کے سر میں ایسی کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے تمہارا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں تو جب خوش ہوں گا آپ ایمان لے آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم پر خدا کا کلام اترتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا تو مجھے بھی سناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طٰہٰ کی 5 آیتیں سنائی اور کہا، حمزہ نے، اے خدا کے نبی، تیرے رب کی ہے حکومت بڑی، ہمارے خدا 1500 ہیں یہاں، نہیں ایک کا حکم کچھ بھی یہاں، تیرا ایک خدا ہے خدائے جہاں، حکومت ہے اس کی جہاں میں عیا، لے ایمان تجھ پر لاتا ہوں اب، بتا کیا بتاتا ہے محبوب رب۔ کہا پھر نبی نے کہہ دو چچا، وہی ایک ہے رب نہیں دوسرا، محمد کا خدا نبی ہے رسول، کیا میں نے فرمان اس کا قبول۔ بس حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے سچے دل سے اور سچی زبان سے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور ایمان لے آئے، اور اسی وقت سے اللہ کے رسول پر جان و مال سے فدا ہونے لگے، اور جنگ احد میں بہت سے کافر لوگوں کو قتل کر کے شہید ہو گئے، اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سید الشہداء کا خطاب پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ایسی محبت تھی کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی لاش پر کھڑے ہو کر بہت روئے، اور فرمایا کہ ایسے غم کی وجہ پر، ایسے غم کی جگہ پر کبھی کھڑا نہ ہوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قاتل کو ایمان لانے کے بعد بھی آپ نے سامنے آنے سے روک دیا تھا تاکہ چچا کا غم تازہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کیسی اچھی سمجھ تھی کہ جب سچی بات معلوم ہو گئی تو پہلا دن کفر چھوڑ دیا، اور برادری کی سب رسمیں اور عادتیں چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے تابعدار بن گئے، اسی محبت اور تابعداری میں جان دے دی اور نہایت عالی شان مرتبہ پایا۔ ہم سب کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔